اس وقت جس طرح کے حالات بلوچستان میں اسپیشلی کوئٹہ میں چل رہے ہیں کہ آپ کے ایگل اسکواڈ والے یہ ڈفرینشیٹ کرنا نہیں جانتے کہ یہ کوئی عام سٹیزن جا رہا ہے یا کوئی کرمنل جا رہا ہے۔ جوان بچوں کے جنازے دفنانے کی بات ان کو بھول مت جائیں، کیونکہ ہم سب کے گھروں میں بچے موجود ہیں اور ان سب کو جان کا خطرہ ہے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں، اور اگر وہ آپ کو روکتی ہے تو آپ رک جایا کریں۔ مطلب اگر ہم نہیں رکیں گے، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے، اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا؟ وہ ہمیں گولیاں مار کر چھنی کر دیں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ ہم نے ایک بہت پوٹینشیل، ایک بہت پیارا ایک جوان بچہ کھو دیا ہے، اور یہ ہماری اپنی نااہلی، ہماری اپنی نالائکی اور ہماری اپنی بے بسی کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم آئے دن جوان بچوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں اور ان کو کسی بھی قسم کا تحفظ دینے کے لیے ہم پوری طرح سے ناکام ہیں۔ میں کوئٹہ کی عوام سے، بلوچستان کی عوام سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز یونائٹڈ ہو جائیں، ایک پیج پہ ہو جائیں، اس چیز کو اتنا نارملائز نہ کریں، اس کو برداشت نہ کریں۔ جوان بچوں کے جنازے دفنانے کی بات ان کو بھول مت جائیں، کیونکہ ہم سب کے گھروں میں بچے موجود ہیں اور ان سب کو جان کا خطرہ ہے۔ اس وقت جس طرح کے حالات بلوچستان میں اسپیشلی کوئٹہ میں چل رہے ہیں کہ آپ کے ایگل اسکواڈ والے یہ ڈفرینشیٹ کرنا نہیں جانتے کہ یہ کوئی عام سٹیزن جا رہا ہے یا کوئی کرمنل جا رہا ہے، اور ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ ڈائریکٹ فائرنگ کر دیتے ہیں، لوگوں کے جوان بچوں کو قتل کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کو اپنی ایک چھوٹی سی مسٹیک کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ انسٹرکشنز ملتی ہے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں، اور اگر وہ آپ کو روکتی ہے تو آپ رک جایا کریں۔ مطلب اگر ہم نہیں رکیں گے، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے، اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا؟ وہ ہمیں گولیاں مار کر چھنی کر دیں گے۔ ان کو یہ والے آرڈرز، یہ والی ٹریننگ ملی ہے، اس طرح ہمیں تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ کویسچن ہم کس سے کریں؟ کیونکہ یہ اسمبلی فلور تک جب یہ باتیں پہنچ گئی ہیں، اس کے ریٹرن میں ہمیں جیسے اسمبلی فلور پہ یہ آواز آئی ہے، اگلے دن پھر ایک جنازہ، اس کے اگلے دن پھر ایک جنازہ، اس کے اگلے دن پھر ایک جنازہ۔ مطلب آپ لوگوں نے لوگوں کے جوان بچوں کی زندگی جو ہے اس کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی ساری زندگی کی اپنی جمع پونجی لگا کے، محنت مشقت کر کے ایک بچے کو 20-25 سال کا جوان بنائیں اور آپ اس کو ایک گولی مار کر پھینک کر چلے جائیں۔ آپ کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اپنے بلوچستان کی جنریشن کو تباہ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، آپ اپنے پوٹینشیل جوانوں کو کھو رہے ہیں۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ کیسے خود کو وطن دوست کہتے ہیں، بلوچستان کا دوست سمجھتے ہیں، بلوچستان کا ہمدرد؟ پھر تو آپ نہیں ہوئے نا، پھر تو آپ ہمارے بچوں کے قاتل ہوئے، کیونکہ آپ ہمیں تحفظ تو دے نہیں رہے۔ بہت اتنی پیتھیٹک، اتنی خراب سچویشن ہے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ میں ہر دوسرے دن ایک فاتحہ پہ جا رہی ہوں، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں، وہ رو رہے ہیں، تلملا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں ان کو تسلی کیا دوں، ان سے بات کیا کروں۔